ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری گاڑی کو پٹری پر ڈال دیتے ہیں، تھوڑا ہم چلنے پھرنے لگتے ہیں، اٹھنے لگتے ہیں، تو اٹھتے ہی فوراً سے بجائے یہ کہ اپنے اعصاب کو، اپنے ارد گرد کو مضبوط کریں، عالم اسلام کا لیڈر بننے کی ایک رمق ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ترکی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی معاشی لحاظ سے ترکی ایک جگہ تک پہنچا ہے، لیکن عالمی طاقتیں جو ہیں اب ان کے ساتھ ایک طرح کا خاموش سائلنٹ وار شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے جی وہ پورے عالم اسلام کے حقوق کا ضامن بن گیا ہے، تحفظ بن گیا ہے۔ اس میں دونوں پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہو کیسے سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے، اپنی امت، اپنے ارد گرد کے ممالک سے بالکل بے نیاز ہو جائے، اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ اپنے معاملات کو عالمی سطح پر لے جائیں گے تو پھر تو عالمی طاقتیں موجود ہیں، وہ جو کچھ ترقی آپ نے کی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گی۔ یہ ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ترکی میں جو تبدیلی آئی اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ مذہبی پس منظر کی وجہ سے وہ اسی طرح پورے دستور کو تبدیل کر دینے کی کوشش کرتے جس طرح مصر میں ہوئی۔ وہاں اخوان کے لوگ اقتدار میں آ گئے تھے، ایک بڑی تحریک چلی جس کو عرب سپرنگ کہا گیا، عرب بہار، اور حکومت ختم ہو گئی۔ یہ بڑی کامیابی تھی، یعنی ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا جو عام حالات میں آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ تدریجی طریقہ جو ترکی کے زعماء نے اختیار کیا وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے کہ ہمیں جو ہمارے مذہب نے اور دنیا کے مطالعے نے تعلیم دی ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات، ان میں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ تدریج کا طریقہ اختیار کریں۔ اس میں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس کے اہداف طے کر لیے جاتے ہیں، لیکن ان اہداف کی طرف آپ پھر تدریج کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ عالمی سطح پر آپ اپنے آپ کو منوا لیں، یا مسلمان ملکوں کا ایک ایسا اتحاد قائم ہو جائے کہ جو اپنی جگہ پر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہو، یہ بڑے اچھے اہداف ہیں اور کیوں نہ ہو کسی قوم کے، لیکن ان اہداف کا سفر آسان نہیں ہے۔ اس میں وہ تینوں مراحل اسی طرح گزریں گے، اور پہلے مرحلے میں دوسرے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے میں تیسرے کا۔ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ آپ قبل از وقت جب یہ معاملات کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ دشمنی رکھنے والے گروہوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے کہ آپ کسی جگہ پہنچے حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ کشمکش ہے، اسی جدلیات پر دنیا قائم ہے، اس لیے یہ ہونا ہوتا ہے ہر حال میں۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو خاندانوں میں نہیں روکا جا سکتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے اداروں میں نہیں روکا جا سکتا۔ یعنی لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ قوموں کی زندگی تو معاملے کی نوعیت ہی بالکل الگ رکھتی ہے، اس سے کوئی دوسری قوم اوپر اٹھ رہی ہو تو بہت سی قوموں کے لیے الارم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن گئی ہیں ان کو ہم صحیح اصولوں پر منظم کریں۔ دنیا میں جو سیاسی اقدار وجود میں آ گئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان سیاسی اقدار کا ہم بہترین نمونہ بنیں، یعنی ہماری ہر ریاست میں بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، بتدریج ہم اچھی جمہوریت کی طرف بڑھیں، یعنی جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں یا استبداد ہے وہاں پر بھی آئینی عمارتوں کی طرف قدم بڑھایا جائے، اور جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر، ایک ایسے اصول کے طور پر جو ہماری میراث ہے، امرہم شورا بینہم کی صحیح تعبیر کر کے ہم اس کو مستحکم کریں۔ ہر جگہ قوموں کے حق خود ارادی کو نہ صرف یہ کہ مانیں، بلکہ خود ہمارے اندر بھی اگر کوئی قومیت اپنی کوئی الگ ریاست چاہتی ہے تو فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ کوئی قیامت نہیں آئے گا اس کے نتیجے میں، اگر وہاں مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ لوگ اگر زبردستی اپنے ساتھ ملا کے رکھے جائیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، جیسے کہ برطانیہ اسکاٹ لینڈ کے پورے مسئلے سے نمٹ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چاروں جن کا میں نے ذکر کیا یہ بنیادی سیاسی اقدار ہیں، اور میرے نزدیک یہ ایک لحاظ سے گویا قوم کس جگہ پر کھڑی ہے اس کو ماپنے کا معیار بن گئے ہیں۔ یعنی انہی چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ کون سی قوم کہاں آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر جو میں نے بنیادی بات کہی کہ یہ اقدار ہیں جن کو حاصل کریں، اور علم اور اخلاق کو اپنا ہدف بنائیں۔ یعنی ہمیں علم میں برتری حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنی اخلاق کی تعمیر اور تربیت کا کام کرنا ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ ہو، یعنی ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہر جگہ یہ مسئلہ ہو۔ اس میں
ضمنی طور پر بھی نظام تعلیم کو درست کرنا، نظام تعلیم کو یکساں بنانا، نظام تعلیم میں قومی وحدت پیدا کرنا، جو ہمیں نقصانات ہو چکے ہیں اس سے پہلے استبدادی حکومتوں کی وجہ سے یا اس سے پہلے غلامی اور محکومی کے دور میں، اس کا ازالہ کرنا، وہ ہم نے ہر جگہ نہیں کیا۔ یعنی مختلف جگہوں کا آپ جائزہ لیں تو ابھی بھی تذبذب اور اضطراب کی بہت سی صورتیں آپ کو نظر آئیں گی مختلف جگہوں پر۔ وہ پہلے مرحلے میں کرنے کا کام یہ ہے۔ جب تک یہ کام ایک خاص سطح پر نہ ہو جائے اگلے مرحلے میں قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگلا مرحلہ بھی کوئی عالمی سطح پر برتری حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خود عالم اسلام کو ایک بلاک میں بدلنے کا ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا فطری طریقہ خود خدا نے پیدا کر دیا ہے۔ یعنی ہمارا مرکز اور مرکز محسوس وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سرزمین عرب میں ہے۔ سرزمین عرب بھی کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے دین کا مرکز ہے، اور اس کو یہ حیثیت خود خدا کے پیغمبر نے دے دی ہے۔ وہاں پر ایک بادشاہت قائم ہے، اس نے اتفاق کی ہے، سوء اتفاق کی۔ جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بادشاہتوں کو جو وہاں قائم ہے بتدریج آئینی بادشاہتوں میں بدلنا چاہیے، یہی زمانے کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی راستہ کھلتا ہے کہ ہم ایسا نظام ہر جگہ بنا لیں جہاں پر اس آئینی بادشاہت سے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ تعلق ہم پیدا کر لیں جو تعلق برطانیہ کا آسٹریلیا کے ساتھ ہے، ملکہ برطانیہ یا اب شاہ برطانیہ کا کینیڈا کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک وحدت علامتی طور پر وجود میں آ جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سی خلافت کے نام پر تنظیمیں بن کے تقریب کاری کرتی ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے پاس کوئی نیریٹو، کوئی بیانیہ نہیں رہے گا بات بیان کرنے کے لیے۔ وحدت کا یہ احساس بجائے خود عالمی سطح پر ہماری حیثیت کو بہتر کرے گا، اور اس سے ایک دوسرے کے ممالک کے وسائل سے، ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے اسباب نکلیں گے۔ اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کم سے کم عالم اسلام کے ممالک میں نقل مکانی پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا خاتمہ کریں، اور وہ قاعدے بنائیں جس سے لوگ چاہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہو سکیں۔ یہ کوئی 40-50 سال تک اگر یہ معاملہ کیا جائے اور علم اور اخلاق میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ موقع دے دے کہ وہ دنیا میں اپنی برتری قائم کریں، یا دنیا کی کم سے کم برتر قوموں میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے، عالم اسباب میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے جی۔ لیکن اگر راستے اختیار کیے جائیں تو دنیا میں اللہ کے جو قوانین ہیں وہ تو بے لاگ قوانین ہیں، ان کے تحت نتائج بھی نکلتے رہتے ہیں۔ بظاہر احوال یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح کے کسی لا عمل کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسا بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی دردمندی متاع درد و سوز ایک امت کا رکھتے ہوئے کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تجزیہ کیا، بڑا بے لاگ تجزیہ ہے، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 سال گزرے ہیں اس میں جتنی نابغہ اور جتنی علمی شخصیات پیدا ہوئیں، وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی زرخیزی اور بڑی ذکاوت رکھی تھی، بڑے فہیم اذہان، ان میں سے اکثریت جو تھی وہ امت کو اسی عظمت رفتہ کی بازیافت، ماضی کی ہی خودی خوانی اور اسی کے اندر اسی سحر میں ڈبو کر دوبارہ جگانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس سب میں ایک نعرہ لگا پورے عالم اسلام میں، وہ تھا سیاسی اسلام کا نعرہ، کہ ہم نے سب سے پہلے مذہبی حکومتوں کو اپنے ہاں مستحکم کرنا، اور پھر یہی ایکسٹینشن کریں گی، عالمی سطح پر اس ایجیٹیشن کو پھیلانا ہے۔ ہم زوال کی طرف جا چکے تھے، جانے کے بعد جو اٹھانے کی تحریکیں اٹھیں اس میں سیاسی اسلام کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے ہمیں کیا اور مزید پیچھے دھکیلا ہے؟ اس سے بڑا نقصان ہوا۔ یہ بھی ایک اگر تدبیر کے لحاظ سے دیکھیں تو قبل از وقت اٹھنے والی تحریک تھی۔ قومی ریاستیں وجود میں آ گئی تھیں، ان قومی ریاستوں کو پہلے اپنے سیاسی نظم میں مستحکم ہونا چاہیے تھا۔ ان تحریکوں نے جو سیاسی اسلام کے نام پر اٹھیں، معاملات کو خراب کیا، اور بہت سی جگہوں پر یہ کمزوری کا سبب بن گئی۔ انہوں نے ایسی کشمکش پیدا کر دی جس میں ہر جگہ قومی ریاست کے مقابل میں ایک مذہبی ریاست گویا مجادلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے نزدیک یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، یعنی یہ معاملہ ہر جگہ اب اس طرح نہیں رہا، مصر میں بھی نہیں رہا، عرب ممالک میں تو پہلے ہی اس طرح کی چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ عرب ممالک سے میری مراد جزیرہ نما عرب کے ممالک ہیں۔ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں بھی اب اس نوعیت کی چیز نہیں رہی۔ ہمارے ملک میں بھی
اب یہ تحریکیں تحریک کے طور پر اپنی قوت کھو چکی ہوئی ہیں. عالم اسلام سے الگ مغربی ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پھر وہ دہشت گرد تنظیموں میں تبدیل ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی. یہ سب معاملات ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی میرے نزدیک کوئی چیز آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ کیا فکری سطح پر اب یہ قوت باقی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ فکری سطح پر یہ قوت ختم ہو چکی ہے یا اب باقی نہیں رہی. بہت سی چیزیں ہیں جو فکری سطح پر بالکل شکست کھا جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں. لوگ تو مجاوروں کی طرح بیٹھے ہی رہتے ہیں. فکری سطح پر جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کی پینیٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اس میں ایک تو فائدہ ہوا، اس میں ایسے بڑے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مخاطبین میں اسلام پر اعتماد بڑھایا. اچھا. اور جو صورتحال ایک یلغار کی صورت میں پیدا ہو گئی تھی، آپ اخوان کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر ناصر کے کام کو دیکھ لیں، معشومی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے نہضہ کو دیکھیں الجزائر میں، ہر جگہ یہ خدمت انجام پائی. اس لیے کہ کوئی غلط سے غلط چیز بھی جب دنیا میں اپنا عمل انجام دیتی ہے تو اس کے بعد فوائد ہوتے ہیں، لیکن سیاسی سماجی سطح پر نقصان پہنچا اور شدید نقصان پہنچا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہی قوتوں کے اندر پرورش پانے والے لوگوں کے ہاں ایک دوسرا فکر سامنے آنے لگ گیا، اور اس دوسرے فکر کے اثرات اب آپ دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. میں اس کا کوئی بہت تفصیلی ذکر، چونکہ اب وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو مصر میں بھی، عرب ممالک میں بھی، اسی طرح مغرب کے پرانے ممالک میں بھی ایسا ہی معاملہ آپ انڈونیشیا میں دیکھ لیں، آپ ملیشیا میں دیکھ لیں، خود پاکستان میں بھی، اور بر صغیر کے حوالے سے دیکھیں تو ہندوستان میں بھی، ہر جگہ آپ کو ایک اور طرح چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ملنا شروع ہو گیا ہے. یہ زاویہ اگر فی الواقع تعمیری طریقے سے آگے بڑھتا رہے تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ جس چیز کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ 3 مراحل میں اگر ہم اپنے احیاء کو یا اپنے اٹھنے کو 3 مراحل میں تقسیم کر کے تدریج سے آگے بڑھیں اور اس طرح کی نعرے بازی اور اس طرح کی چیزوں سے نجات حاصل کر لیں تو بہت کچھ پایا جا سکتا ہے.